ہر ایک آدمی کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہوا کرتی ہے اور ہر ایک شخص کو روزی اس کی نیت کے موافق ملتی ہے۔ دوبارہ نیکی کرنا پہلی بار نیکی کرنے سے کہیں زیادہ افضل ترین ہے۔ لالچ کا ثمرہ دنیا کی ذلت کی شکاوت اور جھوٹ کا ثمرہ دنیا کی خواری ہے۔ تمام بندوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ بندہ جو اپنی نفسانی خواہشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ بہترین دانائی فکر اور اس کا ثمرہ سلامتی میں پوشیدہ ہے۔ حکمت و عقل مندی کا ثمرہ کامیابی اور قناعت کا ثمرہ عزت و آبرو ہے۔ ہلاک کرنے والی چیز کے پیچھے پڑنا حماقت کا نشان ہے۔ آدمی کی رائے اس کی عقل کا ترازو ہوتی ہے۔ بہترین دولت مندی وہ ہے جس سے عزت و آبرو میں کمی واقع نہ آئے بلکہ عزت میں خاطر خواہ اضافہ ہو۔ میرے نزدیک بوڑھے کی رائے جوان کی قوت اور زور سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ خطروں میں پڑنے سے مال حاصل ہوتا ہے اور لالچ میں پڑنے سے دھوکہ نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ مفید علاج یہ ہے کہ انسان دلی خواہشوں اور آرزوؤں کو ترک کرے اور عقل سے زیادہ قریب وہ رائے ہے جو ہوائے نفس سے زیادہ دور ہو۔ اس انسان کی طرف تیرا راغب ہونا جو تیری رغبت نہیں رکھتا سراسر ذلت اور رسوائی ہے، اور محال چیزوں کی خواہش کرنا جہالت ہے۔ سب سے اچھی مروت اور مردانگی دوستی کے حقوق کا محفوظ رکھنا اور بہترین امانت عہد کو پورا کرنا ہے۔ لالچ کا بندہ ہمیشہ غلام ہے، وہ کبھی آزادی حاصل نہیں کر سکتا اور ہر وقت ذلت کی مصیبت میں جکڑا رہتا ہے۔ سب سے زیادہ نفع مند خزانہ دلوں کی محبت، دوبارہ احسان کرنا پہلی بار احسان کرنے سے زیادہ اچھا، اور دوبارہ عذر کرنا اپنا قصور یاد دلانا ہے۔ اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو خدا کی مخلوق کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی قدرت میں شک کرتا ہے۔ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو موت سے غافل ہے اور موت اس کی طلب میں نہایت تیزی کے ساتھ لگی ہے۔ جو بندہ اللہ کی وحدانیت پر پختہ یقین رکھتا ہو اور آخرت کے دل پر بھی اس کا ایمان ہو، بندہ بولے تو اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ خطا شعار اور باطل پرست لوگ اس بات سے غافل نہ ہوں کہ جب قیامت کے دن ان کی کتاب عمل پڑھی جائے گی اور سب راز فاش ہو جائیں گے۔